نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا فرمایا، اور اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی میں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اچھے عمل کر کے کون ہمارے پاس آتا ہے۔ یعنی ایک مقصد زندگی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور پھر ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مقصد زندگی ہے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ خود اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا، جیسے کہ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، اور بے شمار قسم کی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سورج کو پیدا کیا، سورج کا مقصد روشنی دینا، چاند کو پیدا کیا، کہتے ہیں کہ سورج کی تپش سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ پھل فروٹ وغیرہ جو ہے یہ اس سے پکتے ہیں، اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے اندر مٹھاس پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد پیدا کرنے کا موجود ہے۔ تو ایک انسان جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیا وہ بے مقصد پیدا ہو گئی؟ کیوں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ تو مقصد اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان کیا، جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، آیت پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا، کیا آپ لوگ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی بالکل، ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ تو اس یہودی نے سوال کیا، کیا آپ لوگ کھاتے پیتے، کاروبار، تجارت، لین دین، بیوی بچے، یہ کیا آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا بیت الخلاء میں داخل ہونا یہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق وہ دین بن جاتا ہے، ہمارا راستے میں چلنا وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق وہ دین بن جاتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی کے طریقے پر کرتے ہیں، وہ ہمارا دین بن جاتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی وہ دین کے مطابق گزارنا، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا،
یہ کامیابی ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ آج مال جمع کرنا، بڑی بڑی فیکٹریاں بنانا، بلڈنگیں بنانا، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، حالانکہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، اس زندگی میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے ہم دنیا کے اندر محنت کر لیں، کوشش کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ آخرت کی زندگی کی مثال انہوں نے دی کہ اس روئے زمین کو، آسمان سے لے کر زمین تک، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، اور شمال سے لے کر جنوب تک، اس پورے خلا کو رئی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ آئے اور 1000 سال کے بعد ایک رئی کے دانے کو لے کر چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، فرمایا کہ ایک دن آئے گا وہ دانے ختم ہو جائیں گے، پر آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو وہ زندگی ہماری بن جائے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی دی ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کو جانا پشاور ہے، اور وہ جو ہے بلوچستان کی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے تو اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، کیوں؟ اس نے جانا پشاور ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی اعمال اللہ کو ناراضگی والے کر رہا ہے، اور اس کی یہ سوچ ہے کہ میں اب جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کے اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ آیت نازل فرمائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، اور زندگی کا مقصد یہ بتلایا کہ ہمیں راضی کر کے اس دنیا سے آ جاؤ۔ اور اس تھوڑی سی زندگی، انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بڑھاپا، پھر اگر بڑھاپے میں اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کی یہ زندگی کیسے گزر گئی، تو وہ اس کو ایک خواب سمجھتا ہے کہ ایک خواب تھا، بس گزر گیا۔ تو یہ زندگی اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہے، ایک دن آئے گا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پاک کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، تو ہم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہوگی اسی طریقے پر ہمیں موت آئے گی۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے اور جو ہے اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں، اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو بتاؤ وہ اللہ کے سامنے کس حال میں پیش ہوگا؟ اللہ پاک اس سے ناراض ہوں گے، خوش ہوں گے؟ تو جس طریقے پہ انسان زندگی گزارے گا اسی طریقے پر اس کو موت آئے گی۔ ایک آدمی گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے اور امید اس بات کی لگائی ہوئی اس نے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی رحمت۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے، ساری انسانیت کو اللہ پاک معاف کر دے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اور اس میں اللہ پاک نے دنیا کا بھی سکون رکھا ہے، آخرت کا بھی سکون ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی، جو مال کے اعتبار سے
اور خوبصورتی کے لحاظ سے سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن چین سکون ان کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے بغاوت کی زندگی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے احکامات پر آ گئے اور نبی کے طریقوں کو انہوں نے اپنا لیا تو میرے محترم بھائیو دوستو، تو اللہ پاک نے ان کو سکون دیا، چین دیا، دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عزت ہے۔ تو یہ مختصر سی زندگی اللہ پاک نے دی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں کیوں دنیا کے اندر آیا ہوں، اور ہم جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ ان کو پتہ نہیں ہے صبح ہو گئی شام ہو گئی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ایک راستہ دیا ہے، اور وہ کامیابی کا راستہ ہے، وہ خوبصورت راستہ ہے، وہ بہترین راستہ ہے۔ اگر اس راستے پہ ہم چلیں گے تو دنیا کی عزتیں بھی ملیں گی، کم نہیں ہوں گی، دنیا کی عزتیں بھی اللہ پاک دیں گے، جیسے اللہ پاک نے صحابہ کو دی۔ صحابہ کے پاس کیا دنیا نہیں تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، انہوں نے بھی تجارت کی، لیکن انہوں نے تجارت نبی کے طریقے پر کی تو اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی اور آخرت کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو دنیا کے اندر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ انہوں نے جو ہے نبی کے طریقے پر، نبی کے قدم پر انہوں نے قدم رکھا، تو ساری دنیا ان کے پیروں میں اللہ نے ڈال دی، ساری دنیا ان کی غلام ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کے بارے میں آتے کہ بکریاں چرانا بھی نہیں آتی تھی، اور ان کی پھپھی ان سے کہتی تھی کہ عمر تیرا کیا بنے گا؟ لیکن جب اسلام لائے اور اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کو اپنے سینے سے لگا لیا تو پھر اللہ پاک نے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا، اور آج تک ان کے نام اور رعب اور دبدبے سے کفار جو ہے نا لرزتے ہیں۔ ایسا اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملیں گی، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، یہ اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے پر چلنے سے ملے گی، ورنہ ہم تھک جائیں گے۔ دنیا کے لیے انسان مال و دولت جمع کرتا ہے کہ میرے کو اچھی گاڑی میرے کو میسر آ جائے، اچھا گھر میسر آ جائے، میں سکون سے رہوں۔ تو عارضی جو مسافر خانہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ کر یہاں سے کوچ کرنا ہے، تو جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا، وہاں کے لیے ہم نے کتنی محنت کی۔ اگر ایک آدمی سفر پر جا رہا ہو اور وہ اپنے ساتھ جو ہے فریج بھی لے لے، 15 دن کا سفر ہے، فریج بھی اٹھا لے، اے سی بھی اٹھا لے، گاڑی میں رکھوا لے، لوگ اس سے پوچھیں کہاں جا رہے ہو تو کہے گا میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اتنی ساری چیزیں 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، بس مختصر سا سامان لے لیں اپنے ساتھ۔ لوگ اس کو مشورہ دیں گے کہ مختصر سا سامان لے لیں اور جو ہے نا اپنا سفر پورا کر کے واپس آ جائیں، اتنی ساری چیزیں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی اس کو عقل مند نہیں کہے گا، لوگ بولیں گے یہ بیوقوف ہے، 15 دن کے لیے جا رہے اور اتنی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے جا رہے۔ تو جو جگہ ہم نے چھوڑنی ہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا اس کے لیے ہم کتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہر آدمی اپنے گربان میں سوچ لے کہ میں نے آخرت کے لیے کتنی محنت کی اور میں نے دنیا کے لیے کتنی محنت کی۔ اپنا محاسبہ کریں ہم
اپنے گربان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں اور میں آخرت کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں۔ میری نمازوں کا حال، میری تلاوت کا حال، میرے ذکر و اذکار کا حال، اپنا محاسبہ کرے ہر انسان۔ اور آج جو بے دینی کی فضا عام ہے، چاروں طرف جو ہے فتنے ہیں، تو ان فتنوں سے بچنے کا ایک واحد راستہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے انسان تھام لے اور علماء کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے، علماء کی صحبت میں جائے، علماء کے بیانات سنیں۔ ان فتنوں سے بچنے کا بہترین راستہ، دین پر چلنے کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں سے بچائیں گے، اور دین پر نہ چلنے کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے دین پر مضبوطی سے چلیں، اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ ہماری زندگی ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کیا ہمیں یوں بیکار پیدا کیا؟ اللہ پاک نے قرآن میں شکوہ کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کیا؟ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے ہمارے پاس، احسن اعمال۔ تو اللہ کے یہاں اعمال کی قدر ہے، اعمال کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنی۔ فرمایا رسول اللہ کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو بناتا ہوں اور جو ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہی عمل ہے، اعمال کی قدر ہے اللہ کے یہاں۔ تو اس عمل کی برکت سے ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دی۔ تو اللہ کے یہاں اعمال کی قدر ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ بے مقصد زندگی تو جانوروں کی ہے، آج کا مسلمان بے مقصد زندگی گزار رہے۔ وہ صبح اٹھ جاتا ہے، اس کو جو ہے نا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی جو ہے نا وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے، اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھا اور بازار کی طرف چل دیا تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو آدمی صبح اٹھا اور مسجد کی طرف چل دیا اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ آج مسلمان اپنے مقصد زندگی سے ہٹ گیا تو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہم دیکھ لیں کیا ہے۔ یہ اپنے مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے، جب ہم اپنے مقصد پر دوبارہ آ جائیں گے تو اللہ پاک مسلمانوں کو عروج دیں گے، اسلام کی سربلندی شروع ہو جائے گی۔ اگر دنیا کی ایک مثال ہے، اگر فریج خراب ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت فریج ہے لیکن اس کا کمپریسر خراب ہو گیا، پیچھے جالیاں چوک ہو گئی، مکینک نے آ کے کہا کہ بھائی یہ فریج جو ہے اب چوک ہو گیا، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تو بہت خوبصورت ہے، روزانہ اس کو جو ہے گھر کے اندر اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کا مقصد ختم ہو گیا، اس نے کولنگ کرنا چھوڑ دی، اس کی ٹھنڈک ختم ہو گئی، اب جس مقصد کے لیے اس کو گھر میں لایا گیا تھا وہ مقصد
سے وہ خالی ہو گیا تو اب گھر والوں نے اٹھا کے اس کو کباڑی کے حوالے کر دینے. پھر کباڑی نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو کوٹ کوٹ کے اس کا جو ہے نا برادہ نکال کے اس کو جو ہے مشینوں میں پھینک دینا ہے. تو اسی طریقے سے جب مسلمان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جائے گا، مقصد زندگی سے ہٹ جائے گا، تو پھر اللہ پاک مسلمانوں کو کفار کے حوالے کر دیں گے. پھر ساری دنیا کے کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اللہ رب العالمین کو اس مختصر سی زندگی میں راضی کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.